الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال والإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها أكثرها ثمنا إلى آخر الحديث. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام جندب بن جنادہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے تاکہ اس کو کیا جائے اور اس اجر اور ثواب کو حاصل کیا جائے جس اجر اور ثواب کی آپ نے بشارت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں یہ سوال جواب ہو رہا ہے حضور سے، وہ زمانہ غلام باندیوں کا تھا، اسی لیے قرآن کریم نے مختلف کفارات میں غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ وہ زمانہ اس کا تھا، کفارہ زہار ہے، کفارہ یمین ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی اعتبار سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل کون سا غلام آزاد کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو غلام مالکوں کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس اور قیمتی ہو، جس غلام کی سب سے زیادہ قیمت ہو، اس کو اللہ کے لیے آزاد کرنا، یہ بہت زیادہ باعث اجر اور باعث فضیلت ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس چیز سے تمہیں محبت ہے، جس چیز کو تم خود اپنے لیے پسند کر رہے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب تم آزاد کرو گے تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اگر میں اپنے حالات کی وجہ سے یہ نہ کر سکوں، یعنی میری مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے، مالی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب کا مستحق بنوں، پھر میں کیا کروں؟ پھر تو میں محروم رہا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو راستہ ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین عطا فرمایا، اس میں مایوسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بہت سارے کام کرنے کے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ تم کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی ناکارہ کے لیے کام کرو۔ دو باتیں بتائیں، یا تو تم کسی کاریگر کی مدد کر کر اس کے ساتھ تعاون کرو، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دوسرا آدمی کام کاج کے قابل نہیں ہے تو تم کما کر کچھ اس کو بھی کھلاؤ پلاؤ، اس کی ضرورت کو پورا کرو، اس کو خرچوں سے ذہنی طور پر آزاد کر دو، اس کی کفالت اپنے ذمے لے لو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ذرا سا یہ بتلائیں کہ اگر میں یہ بھی کام نہ کر سکوں، یعنی میں کیا کھلاؤں گا اور کیا پلاؤں گا اور کس کے گھر میں کیا راشن ڈلواؤں گا؟ میں تو خود ہی محتاج فقیر تنگ دست ہوں۔ یہ تو وہ آدمی کر سکتا ہے جو صاحب حیثیت ہے، میری تو خود ہی حالت پتلی ہے۔ عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اچھا تم اگر یہ کام بھی نہ کر سکو تو پھر ایک کام کر لو، اور وہ کام ایسا ہے، ہم میں سے جتنے بھی آدمی یہاں پر بیٹھے رہے، اب یہ جتنی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، غلام کا خیر زمانہ نہیں ہے، اور کسی آدمی کے کام میں اس کی ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ دست تعاون بڑھانا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، وہ اپنا کام
پورا صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، آپ ان سے کہیں کہ جی میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، میں آپ کا کام میں اپنے ہاتھوں سے کر دیتا ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اچھا چلے فرض کر لیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرض کر لیں، مان لیں، تو پھر اس کی جو ضرورت ہے اس کو تم پورا کر لو۔ پھر یہاں پر یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں کیسے مدد کروں، میں تو خود ہی آج حالات میرے خراب ہیں، میں دوسرے کو کیا کھلاؤں، میرے تو اپنے لالے پڑے میں۔ تو یہ ساری باتیں جب ہو گئیں، آپ نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، اچھا اب ایک کام کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر تم ایسا کرو کہ اپنے شر سے لوگوں کو تکلیف سے بچا لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ جی میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو جوتے لگانے چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ اپنے شر سے دوسرے کو بچا لو، اس کو تکلیف دینے سے بچا لو، ایذا پہنچانے سے بچا لو، یہ تو ہو سکتا ہے نا، یہ تو آدمی کر سکتا ہے، اس میں کون سا عذر ہے کہ میں نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ یہ تمہارا خود اپنے اوپر بھی احسان ہے، اور اس احسان کا اور اس عمل کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے کہ تم نے دوسرے کو اپنے شر سے بچا لیا، تکلیف سے بچا لیا، ہر ایسے عمل سے بچا لیا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے تم دور رہے، تو تم نے گویا کہ صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ اب آپ بتائیے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب اگر ایک آدمی تکلیف دینے سے بھی نہیں بچے، حالانکہ اس کے اختیار میں، بھائی کسی کو سینگ مارنا، کسی کو ڈنگ مارنا، کسی کو ڈسنا، یہ تو آدمی کے اختیار میں ہے نا، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اختیار میں۔ لیکن اگر آدمی یہ بھی نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنے اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے اور اسی پر اس کو چلنا ہے۔ آدمیوں والا اور انسانوں والا جو راستہ ہے، جس راستے کی تعیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، اس پر یہ نہیں آنا چاہتا۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ کم سے کم یہ آخری جو درجہ ہے یہ تو ہم سب کر سکتے ہی نہیں کر سکتے، کر سکتے؟ ہر آدمی یہ کوشش کرے، ہر مسلمان یہ کوشش کرے، اس میں مسلم اور غیر مسلم میں بھی کوئی امتیاز نہیں ہے۔ کوئی مسلم غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، تو کم سے کم آدمی اس بات کا خیال کرے اور اس طریقے سے محتاط طریقے سے زندگی گزارے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے عمل سے، میرے کردار سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے معاملات سے، میرے رہن سہن سے، میرے اڑوس پڑوس سے جن کے ساتھ میں رہ رہا ہوں، کوئی کام ایسا نہ کرے جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ پچھلے اگر سارے کام وہ کر کر اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل نہ کر سکا، تو اس کام کو کر کر انشاءاللہ وہ ثواب سے محروم پھر بھی نہیں ہے، اس کو صدقہ کرنے کا پھر بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔